حکومت کے تعلیم کے شعبے میں ترقی کے دعوے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیرہ معاذ جمالی میں نوریہ رضیہ پرائمری اسکول کی 4 دیواری نہ ہونے کے باعث اسکول مویشیوں کے باڑے اور ہیرونی کے آماج گاہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ حکومت تعلیم کے شعبے میں ترقی کے دعوے تو کرتی ہے، پر عملی صورتحال کیا ہے؟ یہ ڈیرہ مراد جمالی کے گورنمنٹ نوریہ رضویہ بوائز پرائمری اسکول کو دیکھ کر واضح ہو جاتی ہے، جو مال مویشیوں کے باڑے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ طلبہ اس صورتحال سے تنگ تو تھے ہی، مگر ان حالات میں بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، مگر اب محکمہ ایجوکیشن نے فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث اسکول بند کر دیا ہے۔ یہاں 100 سے زائد طلبہ زیر تعلیم تھے۔ اب اسکول کی بلڈنگ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حال ہو رہی ہے۔ اسکول کے کمروں اور برآمدے کی چھتوں کا لوہے کا سامان، دروازے اور کھڑکیاں تک چوری ہو گئے ہیں اور اب اسکول نشیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ شہری بھی اسے کوڑا گھر کے طور پر استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسکول کو دوبارہ کھولا جائے تاکہ ان کے بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں، جبکہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے بتایا کہ اسکول کی 4 دیواری کی تعمیر کے لیے متعدد بار محکمہ ایجوکیشن اور ضلعی حکومت کو تحریری طور پر آگاہ کیا ہے، مگر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جس کے باعث مجبوراً اسکول کو بند کرنا پڑا اور اسکول کے اساتذہ کو دوسرے اسکولوں میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اسکولوں کی مرمت اور 4 دیواری تعمیر کروائیں۔ ضلع میں ایسے بھی اسکول قائم ہیں جہاں بلڈنگ کی سہولت نہ ہونے کے باعث طلباء درختوں کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو دوسری جانب لاکھوں روپے کی بلڈنگ دن بدن ناکارہ ہوتی جا رہی ہے۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ آج میں موجود ہوں سوراب شہر میں، جہاں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ لکڑیوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے ساتھ آگ جلانے والی لکڑیوں کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لکڑیوں کے ٹالوں پر لوگوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے، تاہم ٹال مالکان کی جانب سے لوگوں سے لکڑیوں کی منہ مانگی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ اس وقت سوراب میں لکڑیوں کا فی من 400 روپے تک پہنچ چکی ہیں، جو متوسط طبقے کی بس سے باہر ہیں۔ گیس کا کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے اس کی قیمتوں میں ہر ہفتے بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سوراب کے لوگوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ لکڑیوں کے فی من قیمت میں بے پناہ اضافے کا نوٹس لیا جائے۔ مستقل حل کے لیے سوراب کو گیس کی فراہمی کا کام جلد مکمل کیا جائے۔ کیمرہ مین یوسف مینگل کے ساتھ اسماعیل رودینی، دنیا نیوز، کلات۔ آپ نے دیکھی وادی بولان سے کچھ رپورٹس، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرزمین پنجاب، جہاں زندہ دلان لاہور اپنی سیاسی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میری دھرتی میری دنیا کے لیے لاہور سے شامل ہے سالانہ تعلیمی میلے کا انعقاد۔ ڈیرہ غازی خان میں قیمتی فوارے، تباہی کا شکار اور ٹوبر ٹیک سنگھ کے مشہور کنوں سے متعلق رپورٹ۔ طالب علموں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے کے لیے گورنمنٹ سلی ماڈل ہائی اسکول میں تعلیمی میلے کا اہتمام کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ڈین آف باٹنی پروفیسر ڈاکٹر زاہد قریشی اور ڈاکٹر ظہیر مہمان خصوصی تھے۔ تیسرے سالانہ تعلیمی میلے میں اسکول کے طلباء نے جوش و خروش سے حصہ لیا اور روایتی اور ثقافتی انداز میں مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ بچوں کے تقریر کرنے کے جذبے نے حاضرین میں بھی جوش ابھارا۔ میلے میں بچوں کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں سے بھرپور میلی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ اصلاحی موضوع پر ڈرامہ پیش کر کے طلباء دیگر بچوں کا دل بھی لبھاتے رہے۔ اسکول میں سجائے جانے والے اس میلے میں بچوں نے اپنی تعلیمی سرگرمیاں منظر عام پر لانے کے لیے سائنس اسٹال بھی لگائے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے کا بیڑا بھی اسکول کے بچے ہی اٹھائے دکھائی دیے۔ میلے جیسی رنگا رنگ تقریب جہاں طالب علموں کو لطف اندوز کرتی ہے، وہیں سال بھر کی پڑھائی کی تھکان اتارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین فرید سلیم کے ساتھ سمن خان، دنیا نیوز، لاہور۔ میں ہوں سیالکوٹ سے حافظ عمران، اور اس وقت میں موجود ہوں پاک آرمی کے مقامی ٹریننگ سینٹر میں، جہاں اینٹی ٹیررسٹ تربیت حاصل کرنے والے پولیس کے جوانوں نے دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے عملی مظاہرہ کیا۔ پاک
آرمی کے زیر اہتمام ایک ماہ جاری رہنے والی اینٹی ٹیررسٹ تربیت میں پنجاب پولیس کے 204 اہلکاروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی تربیت دی گئی۔ پولیس کے اہلکاروں نے جسمانی اور تدبیراتی تربیت اور یرغمالیوں کی رہائی اور دہشت گردی کے خلاف مختلف مہارتوں کا متاثر کن عملی مظاہرہ بھی پیش کیا۔ پولیس اہلکاروں نے دوران ڈیوٹی چیکنگ، پولیس اہلکاروں پر حملے اور جرائم پیشہ افراد کا معاشرے سے کلا کما کرنے کے عزم کو دہرایا۔ اس موقع پر جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد سعید علیم نے اعلیٰ کارکردگی کے حامل پولیس اہلکاروں کو ٹرافی، سرٹیفکیٹ اور میڈلز کے انعامات سے نوازا۔ میجر جنرل محمد سعید علیم اور ڈی آئی جی گجرانوالہ ذوالفقار چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکار دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جاری جنگ میں حاصل کردہ تربیت کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے پیارے وطن سے اس لعنت کا خاتمہ کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اینٹی ٹیررسٹ تربیت حاصل کرنے والے پولیس کے جوانوں کا کہنا ہے کہ وطن کی حفاظت کی خاطر وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ حافظ عمران، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ اوورٹیکسنگ سے میں ہوں رانا خالد محمود، اس وقت موجود ہوں کنوں کے باغ میں۔ کنوں موسم سرما کا ایک بہت عمدہ پھل ہے جو وٹامن سی کی کمی کو نہایت عمدہ طریقے سے پوری کرتا ہے۔ اوورٹیکسنگ کنوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں کنوں کی تمام اقسام پیدا ہوتی ہیں جو خوش ذائقہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی پسند کی جاتی ہیں۔ اوورٹیکسنگ کے دوسرے شہروں کمالیہ، گوجرا، پیر محل، ارجانہ اور ارد گرد کے دیہات میں بڑی تعداد میں کنوں کے باغات ہیں۔ یہاں سے کنوں کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ انہیں بڑی تعداد میں برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ ضلع بھر میں نہری پانی کی قلت ہے۔ اگر حکومت نہری پانی کی کمی دور کر دے تو اس سے نئے باغات لگائے جا سکتے ہیں۔ کنوں پر مزید ریسرچ اور نہری پانی کی قلت دور کرنے سے اس کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ کنوں کو برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کمانے میں بھی ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین رشید انجم کے ساتھ رانا خالد محمود، دنیا نیوز، اوورٹیکسنگ۔